السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج کا میرا موضوع ہے کہ صاحب سکر کس کو کہتے ہیں اور صاحب سہو کسے کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ سکر کا سمندر سہو کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو سکر کیا چیز ہے اور سہو کیا چیز ہے، اس موضوع پہ میں آج یہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حالت سکر یہ وہ طبقہ ہے جو عالم مجذوبیت کے اوپر ہے۔ یہ مجذوبوں کی کیفیت ہے، یعنی وہ لوگ جو روحانیت تصوف کے راستے پر چل کے جو ریاضت اور مشاہدات میں سے گزرتے ہیں، اور پھر جب ان پر وہ کیفیات جب ان پہ وہ گزرتی ہیں، وہ مشاہدے میں جا کے عالم حیرت میں گم ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور وہ اپنی کیفیات میں کسی ایک ہی جگہ پر جا کر جو ہے وہ جذب کی کیفیت میں گم ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور اپنی عقلی قوت سے جو ہے وہ معزول ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی کیفیت کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حالت سکر ان لوگوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ جو لوگ شب بیداری میں، عبادت میں، ریاضت میں، زہد اور مجاہدہ کرنے کے بعد جو ہے جب ان پہ وہ مشاہدات گزرتے ہیں، تو جب وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں، اس ذات میں اپنی ہستی کو مٹا کر جب گم ہوتے ہیں، تو وہ اپنی عقلی قوت سے وہ لوگ جو ہیں وہ معزول ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی ایک ہی کیفیت کے ہو کر جو ہے عالم حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ذمے جو ان کے حقوق العباد ہیں وہ ان کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے وہ لوگ، کیونکہ اپنی وہ عقلی جو قوت تھی، جو فہم، ادراک اور شعور جو ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا، تو ان چیزوں سے وہ لوگ جو ہیں وہ معزول ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خلق سے کنارہ کش ہو کر اسی ایک ہی کنڈیشن میں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ اور سکر کی حالت جو ہے وہ ان لوگوں پر اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی عقلی قوت سے جو ہے وہ معزول ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سرکار نے فرمایا کہ سکر کا سمندر سہو کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو سکر جو ہے یہ طبقہ مجذوبیت سے تعلق ہے اس کا۔ وہ لوگ جو اپنی جو عقلی استعداد ہے اس سے معزول ہو کر، اس قوت کو کھو کر کسی ایک ہی مقام، ایک ہی حالت میں جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو سہو سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ سالکین کی کیفیت ہے، یعنی وہ لوگ جو عبادت، ریاضت، زہد، تقوی اور مجاہدات کے بعد جب ان پہ وہ مشاہدے کی کیفیات ان لوگوں پر گزرتی ہیں، تو وہ اپنی عقل سلیم سے وہ لوگ معزول نہیں ہوتے، وہ اپنے ہوش میں برقرار رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان پر وہ کیفیات بھی گزرتی ہیں، اور وہ کیفیات کے اندر مستی اور سرور اور لذت بھی پاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں، اس کے ذکر میں جو ہے فکر کے بعد وہ انس ان کو نصیب ہوتا ہے، اور اس انس کے بعد جو ہے وہ مجاہدے کے بعد وہ مشاہدے میں وہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، اور اس مشاہدے کے بعد جو ہے وہ اپنی عقل کو جو ہے وہ کھوتے نہیں ہیں۔ عقل بھی ان میں اسی طرح رہتی ہے، عقل سلیم جو ہے، ہوش و حواس جو ہے وہ ان کے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو ہے مخلوق کے اندر رہ کر اپنے حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات بھی اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر رہ کر وہ ایسے گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی سکر والے لوگ تو اس کیفیت میں گم ہو جاتے ہیں، اور سہو والے لوگ مخلوق کے اندر گم ہو جاتے ہیں ان کیفیات کے بعد۔ وہ کسی پہ عیاں نہیں کرتے کہ ہم کچھ ہیں، یا ہم صاحب مرتبہ ہیں، یا ہم پہ یہ انعامات اور اللہ کے فضل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی اس فقیری کو، اس بید کو چھپا کر مخلوق کے درمیان عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔
حالانکہ ان پر وہ کیفیات بھی گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سارے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں، دین کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان سارے معاملات سے گزرنے کے بعد مخلوق کے لیے بطور رشد و ہدایت کا سرچشمہ بھی بنے رہتے ہیں، ان کی اصلاح پر مامور بھی ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی پر مامور بھی ہوتے ہیں، اور اسی طبقے کو جو طبقہ سہو ہے، اسی طبقہ کو مرشد کاملین کہا جاتا ہے۔ کامل، مکمل وہ لوگ جن پر وہ کیفیات بھی گزرتی ہیں، وہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے اس روحانی وجود کو، اپنی ایک روحانی دنیا کو بھی وہ لوگ لے کر چلتے ہیں۔ تو اسی بارے میں قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مت جاؤ نماز کے قریب جب تم حالت سکر میں ہو۔ حالت سکر وہ کیفیت ہے کہ جہاں پہ انسان اپنی عقلی قوت جو ہے اس سے معزول ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ شریعت کے حساب سے، جس طرح اس کا پراسیز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، ایک آداب ہے، اس طریقے سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے اس ظاہری کیفیت میں نہیں ہوتے۔ ان کو ہوش جو ہے وہ ہوش کے مقام سے وہ معزول ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ایسا خیال ہے یار میں گم ہو گیا ہوں، آؤں گا اب نظر کسی صاحب نظر کو میں۔ تو اس لیے سکر کی کنڈیشن جو ہے وہ مجذوبوں کا حال ہے، اور سہو کی کنڈیشن جو ہے وہ سالکین کا جو ہے وہ ان کا طبقہ ہے، ان پہ وہ کیفیات گزرتی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو مخلوق سے کنارہ کش ہو کر حقوق العباد سے معزول ہو گئے اور اپنے ہی اس مشاہدات میں، اپنی ذات میں گم ہو گئے، لیکن ان کے اس مقام سے، ان چیزوں سے جو ان پر وارد ہوئیں، دوسرے کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وہ مخلوق کی رہنمائی نہیں کر سکتے، وہ لوگ مخلوق کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کی وہ کیفیات فقط انہی تک محدود ہو کے رہ گئے۔ دوسرے انسان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہے، یہ جو کچھ تھا وہ صاحب سکر کے لیے تھا۔ تو اس لیے صاحب سہو کو اس لیے فضیلت ہے کہ وہ کیفیات میں سے بھی گزرتا ہے، وہ بے خودی کے عالم میں بھی گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مخلوق کی رہنمائی بھی کرتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف جو ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور شوق کو ڈالتا ہے۔ اپنے حقوق بھی ساتھ ساتھ وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے اس روحانی زندگی کو بھی برقرار اور لیول پہ رکھ کے وہ چلتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس لیے ان لوگوں کا درجہ جو ہے وہ صاحب سکر کی نسبت صاحب سہو کا درجہ اس لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ لوگ اپنے حال کے علاوہ لوگوں کے حال کی بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ صاحب سکر جو ہیں وہ صرف اپنے حال تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ جذب کی کیفیت میں کسی ایک مقام پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ حضرت جنید بغدادی سرکار نے یہ فرمایا کہ سکر کا سمندر جو ہے وہ سہو کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی بزرگان دین آپ نے دیکھے کہ جنہوں نے آگے جا کے مخلوق کی رہنمائی کی، اور کتنا ایسا ایک وسیع طبقہ، ایک ایسی عوام کا بہرے بے کراں جن کو ان لوگوں نے پھر ہدایت کے راستے پہ وہ لوگ لے کے آئے، اور ان کو دین کا ادراک ان کو بتایا، دین کا مغز ان کو بتایا کہ دین اسلام ہے کیا، قرآن کریم کیا چیز ہے، احادیث شریف کیا چیز ہے، فقر کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے، روحانی زندگی کیا چیز ہے۔ پھر ایک وہ شخص جو اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ گیا، جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں، اور ایک وہ شخص جس کے وجود سے غافل لوگ جو ہیں وہ روشنی پا رہے ہیں۔ پھر آپ خود اندازہ لگانے کہ دونوں میں فرق کتنا ہے، کہ وہ اپنی کیفیات میں سے بھی گزر رہا ہے صاحب سہو جو ہے، اور دوسروں کے لیے باعث روشنی کا کام بھی وہ دے رہا ہے۔ اس لیے آج میں یہ موضوع لے کے آیا تھا کہ صاحب سکر جو ہیں وہ کون سا طبقہ ہے اور صاحب سہو کون سے لوگ ہیں۔ تو صاحب سہو وہ لوگ ہیں جو مرشد کاملین ہیں، جن پہ ساری کیفیات بھی گزرتی ہیں، اور وہ اپنے ہوش و حواس جو ہے
ان کو کھوتے نہیں ہیں۔ اسی بارے میں اقبال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی میں ڈوبتے ہیں اور پھر ابھر بھی آتے ہیں، وہ روح کی اس کیفیت کے ساتھ بہتے بھی چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اس کیفیت کے سپرد کر دیتے ہیں، اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ان پہ وہ کیفیات بھی گزرتے ہیں، لیکن پھر وہ سنبھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن سالک کے اندر یہ دونوں حالتیں ہیں، اس کے اندر مجذوبیت بھی ہے اور سالک کے درجے پر بھی ہو۔ ایک سالک یہ دونوں کیفیتیں رکھتا ہے، لیکن مجذوب جو ہے وہ سالک کی کیفیت نہیں رکھتا، تو اس لیے سالک کو جو درجہ حاصل ہے وہ مجذوب کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ جیسے دیکھ لیں کہ صحابہ صفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے یہ سارے لوگ تھے، صحابہ صفا بھی اور دوسرے صحابہ کرام بھی، لیکن وہ لوگ اپنے حقوق سے بالکل دستبردار ہو کے، تو صفا ایک جگہ کا نام تھا، ایک پتھر تھا، ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں پہ وہ لوگ کچھ صحابہ کرام اسی کیفیت میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنے حقوق العباد سے معزول ہو چکے تھے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور اسی ایک کیفیت میں وہ ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گم رہتے تھے۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام بھی وہ چونکہ صاحب سہو تھے، اس لیے وہ اپنے سارے معاملات بھی کر رہے تھے، جیسے مولا علی سرکار ہیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے، لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے تھے، سائل کی جو ہے وہ حاجت روائی بھی کر رہے تھے، سوال کرنے والے کو اس کا جواب بھی دے رہے تھے، دین کی رہنمائی کا فریضہ بھی وہ سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ، عثمان غنی سرکار جیسے لوگ، ابو بکر صدیق جیسے لوگ، یا دیگر ایسے مقربین جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے وہ جنگیں بھی لڑیں۔ صحابہ صفا نے تو جنگیں کوئی نہیں لڑی نا، وہ تو جنگوں میں شامل جو تھے وہ تو دوسرے صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کے لیے پھر وہ سارے کام بھی کیے۔ اسی لیے سید الطائف حضرت جنید بغدادی سرکار فرماتے ہیں کہ سکر کا سمندر سہو کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اس بات کو جتنی میں نے ناقص کوشش کی ہے، میں نے مکمل کوشش تو نہیں کی، اللہ کرے کہ اس نقطے کو آپ سمجھ سکیں کہ صاحب سکر کون سے لوگ ہیں اور صاحب سہو کون سے لوگ ہیں۔ دعا میں اس گناہ گار کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔